کسی مسلمان یا کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں بلکہ بندوں پر نازل کیا، تمام نوع انسانی پر نازل کیا. اور اس سے بہت ہی واضح الفاظ میں کہا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 104 میں وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ وہ نصیحت ہے جو تمام دنیا والوں کے لیے عام ہے. یہاں پہ بالکل واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نہ کہ کسی خاص قوم نہ کسی خاص خطے بلکہ تمام دنیا والوں کے لیے عام ہے. اور اس میں موجود اعتقادی، انفرادی، اجتماعی، بین الاقوامی، ظاہری، باطنی یہ جو نظام ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہر فرد ہر قوم کے مناسب ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نوع انسانی کے لیے ہے، ہدی للناس تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہ چاہے وہ عربی ہو یا اجمی ہو، چاہے گورا ہو یا کالا ہو یا ایشیائی یوروپی ہو، کوئی بھی ہو، تمام انسانوں کے لیے یہ نازل کردہ پیغام ہے. فائنلی ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن ہم تمام انسانوں کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا. جو وحیوں کا اہتمام ہوا وہ ہم انسانوں کے لیے ہوا، تمام انسانوں کے لیے. اس کے ساتھ کہ ہم آگے بڑھیں، ہم اپنا محاسبہ بھی کرتے چلیں کہ سننے سے کوئی تو فائدہ ہونا چاہیے. ہم محاسبہ بھی کرتے چلیں. ہمیں اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ اب ہمارا فرض بن جاتا ہے، یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ ہم صرف اور صرف قرآن کی پیروی کریں، اس کے مطابق ہی اپنی زندگی کو گزاریں، سارے معاملات سارے فیصلے اس کے مطابق ہی کریں، کیونکہ اس کے مطابق عمل ہی قبول فرمائے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں جو لوگ اسلام کے سوا کسی اور دین کو پسند کریں گے تو اللہ کی جناب میں اس دین کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ غور کیجئے، جو لفظ دین ہے اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ. جس نے اسلام کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس راستے کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا. تو اس سے یہ تصور میں نہ لائیں کہ صرف غیر مسلمانوں کو سمجھنے کی بات کہی جا رہی ہے، بلکہ ہم مسلمان خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے دین الفطرت کے موجود ہونے کے بعد بھی اپنی زندگیوں کو مغربی تہذیب کے حوالے کر رکھا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے قرآن مجید میں، فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں کہ قرآن جو راہ دکھاتا ہے وہ سب سے زیادہ سیدھی راہ ہے. اور فرمایا سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، منظور شدہ دین اسلام ہے. اتنی تاکید اتنی بار بار کہنے کے باوجود بھی ہم اپنی غفلتوں میں پڑے ہیں، زندگیوں میں اب مغن ہیں، کوئی اثر نہیں ہے ہم پر، اور ہم اس فلسفے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہم آم کھائیں اور گٹلیوں سے ہمیں مطلب نہیں ہے. میں کہنا چاہوں گی پہلے یہ تو چیک کریں کہ ہم نے جو بیج بوئے تھے اس میں سے پودے بھی نکلے یا نہیں، پھر اس میں سے درخت نکلے گا، پھر اس میں سے پھل پھول آئیں گے اور اس سے ہم فیض یاب ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے. بہت دور کی بات ہے، بہت دور کا تصور ہے. یہ پہلے یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بیج ہم نے بویا اس میں سے پودے تک نکلے کہ نہیں. غور کرنے کی بات ہے. اور کس بیج کی بات کر رہے ہیں ہم؟ ایمان کی. ہمارا جو پہلا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کس کا مصنف کون ہے، پتہ چلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کس پر یہ قرآن نازل فرمایا، پتہ چلا کہ تمام نوع انسانی کے لیے یہ قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. پھر اب یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کر کہ ہم انسانوں کے لیے اس قرآن کو اتنا خاص کر دیا، کیوں کر ہم انسان ہی مخلوق پر اتنا خاص کیوں ہے یہ قرآن؟ اس کا بھی جواب ہمیں ملتا ہے سورہ رحمان سے. سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 1 to 4 تک اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا. پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، اس رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. پھر فوراً بات فرمایا خلق الانسان، انسان کی خلقت کی، اور فوراً ہی بات فرمایا علمہ البیان، بولنے کی صلاحیت دی. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسانوں کو بنایا، پھر فوراً ہی بات یہ کہنے کی حاجت کیسے پیش آ گئی کہ ہم نے تمہیں بولنے کی صلاحیت دی. ذرا سا غور کریں تو بالکل سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بہت صلاحیت دی، جیسے کہ دیکھنا، سونگھنا،
سننا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بہت تمام طرح کی صلاحیت دی، لیکن بولنے کی صلاحیت کیوں خاص کر دی؟ کیونکہ یہ تمام صلاحیتیں جانوروں میں بھی موجود ہیں، اور کچھ صلاحیت ایسی ہے جو کہ ہم سے زیادہ ہے، جیسے کہ بصیرت، دیکھنا۔ کچھ پرندے ایسے ہیں کہ اڑتے ہوئے آسمان سے اتنی اونچائیوں سے زمین میں پڑی ہوئی سوئی تک دیکھ لیتے ہیں، اور سونگھنا۔ کچھ جیسا کہ CID ڈاگس ہم سے بہت زیادہ قوت رکھتے ہیں، بہت تیز سونگھتے ہیں، اسی طرح کچھ جانور ایسے ہیں جو ہم سے کئی زیادہ ہائیسٹ کی ہرٹس کی وائس جو ہے وہ سن لیتے ہیں۔ اور اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ تمام چیزیں جانوروں میں بھی موجود ہیں اور ہم انسانوں میں بھی۔ تو آخر فرق کیا ہے ہم انسانوں اور جانوروں میں؟ فرق اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی جانوروں سے زیادہ۔ جو انسانی ذہن ہوتا ہے اس کا 1/4 پارٹ اسپیچ سینٹر ہوتا ہے، جو جانوروں سے بہت زیادہ ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں ہم انسانوں کو سب سے اشرف بنایا۔ اب اپنا محاسبہ اور غور و فکر کے ساتھ یہ سنتے رہیں اور سمجھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تو کیا اب بھی ہمیں ذمہ داری کا احساس نہیں ہوا؟ کیا ابھی ہم ان جانوروں کی طرح جو چیزیں میں کرتے جائیں گے؟ اور کیا ہم اس بولنے کی صلاحیت کو یوں ہی بیکار کی باتوں میں کھپا دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے۔ سبھی عقل مند انسان، سلیم العقل انسان یہ ضرور کہے گا کہ ہرگز نہیں، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے انسان ہونے کے شایان شان ہو، اور جو اللہ کے قریب درست ہے وہ کریں گے۔ حکم الہی پر ہم اپنی اس صلاحیت کو بولنے کی قرآن سیکھنے، سکھانے، پڑھنے پڑھانے میں لگا دیں گے، اور اس صلاحیت کا سب سے زیادہ بہترین استعمال کوئی ہو نہیں سکتا کہ ہم اس قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور پڑھنے پڑھانے میں لگا دیں۔ اور سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اس کام کو کر رہے ہیں، سب سے پسندیدہ اور بہترین لوگ ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، والیوم 6 حدیث نمبر 545 میں، جس کے راوی ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ وہ بہترین لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں، خود تک محدود نہ رکھ لیں بلکہ تمام لوگوں کو سکھائیں، اس کی تعلیمات کو عام کریں، وہ لوگ بہترین لوگ ہیں۔ اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے اور اسے گمراہیوں اور غفلتوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتا ہے، اس کی زندگیوں کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج میں، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 46 میں، کہ وہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یعنی کہ تمام نعمتوں کے باوجود بھی اگر ہم نے اس صلاحیت کو صحیح جگہ استعمال نہ کیا تو وہ صلاحیت بے معنی ہے، کوئی معنی نہیں ہے اس کا۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو بزرگ ہو گئے ہیں، جو اب تعلیم حاصل کرنے کی قوت نہیں رکھتے ہیں، ویسے تو کوئی عمر نہیں ہے تعلیم حاصل کرنے کی، پھر بھی اگر بہت زیادہ بزرگ ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا جواز ہو سکتا ہے، لیکن وہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ جنہوں نے سائنس اور آرٹ کی فیلڈ میں بہت زیادہ ترقی حاصل کی ہو، ان کے لیے قطعی مناسب نہیں ہے کہ وہ قرآن کو سائڈ لگا دیں۔ وہ جتنی بھی دنیا کی تعلیمات حاصل کر لیں، وہ بدلاؤ لا ہی نہیں سکتے جو قرآن کی تعلیمات سے آ سکتا ہے، ہرگز بدلاؤ نہیں لا سکتے۔ اور ایسے ہی لوگوں کی سب سے زیادہ سختی سے چیکنگ ہوگی۔ پھر ہم یہ کہہ کے نہیں بچ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ پڑھنے پر تو اللہ تعالیٰ سب کو ثواب دے رہا ہے، ایک جاہل کو بھی دے رہا ہے، ایک عالم کو بھی دے رہا ہے، تو جاہل اور عالم میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا کہ ہم نے تمہیں اس سے زیادہ صلاحیت دی، اس سے زیادہ علم دیا، تو تم نے اس کو دنیا کی تمام تعلیمات کو حاصل کرنے میں لگا دیا، تو قرآن کو کیوں سائڈ لگایا؟ اور خدا نخواستہ جب اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں سائڈ لگائے گا تو سوچی کتنے ہی حسرت کا مقام ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبھی کو ایسی حسرت سے بچائے۔ اب اس کے بعد تھوڑی خوشخبری بھی سناتے چلیں ان لوگوں کے لیے جو جن کو دلوں میں جذبہ ہے، دقت تو پیش آتی ہے، انہیں دقت پیش آ رہی ہے، پھر بھی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جن پر اللہ کا فضل و کرم ہوا اور انہوں نے قرآن کی تعلیمات حاصل کی،
ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1862، جس کی روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن میں مہارت حاصل کی وہ معزز، وفادار، فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن اس طرح پڑھتا ہو کہ اس میں اٹکتا ہو تو اسے دگنا اجر ہے۔ پہلا کیا؟ ایک تو تلاوت کا، اور دوسرا زحمت اور مشقت کا۔ سوچیے اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، اس زحمت اور مشقت اٹک کے پڑھا پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے عالم سے زیادہ اسے دگنا ثواب دے رہا ہے۔ جیسا کہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت ہونی چاہیے۔ اور جس نے نیت ہی نہ کی ہو، کبھی جذبہ ہی نہ پیدا ہوا ہو قرآن سیکھنے سمجھنے کا، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کا، تو اس کے لیے بھی بڑی بری خبر ہے۔ حدیث ہے ترمذی کی والیوم 2 پیج نمبر 349، جس کے راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سینے میں قرآن کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے۔ یعنی کہ تمام سکسیس حاصل کرنے کے بعد، تمام تعلیمات حاصل کرنے کے بعد بھی اگر اس نے قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نہیں لایا، نہیں سیکھا، نہ اس پہ عمل کیا، نہ کبھی غور کیا، تو اس کی زندگیاں اجڑی ہوئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلتوں والا قرآن دیا پھر بھی ہمیں غور کرنے کا موقع نہیں ہے۔ بے حد فضیلتوں سے بھرا ہوا یہ قرآن ہے، آئیے اس کی فضیلتوں پہ غور کریں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جس رات یہ قرآن نازل کیا گیا، اس رمضان المبارک کی جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا، یعنی کون سی رات آج کل چل رہی ہے؟ لیلۃ القدر۔ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب ہزارہ سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ سوچیں، اتنی تو ہماری عمر بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ ایک رات کا ثواب ہزارہ سال کی عبادت سے زیادہ ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ یہ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے یہ۔ جیسے کہ ہم نے پہلے ابھی اپنی گفتگو میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری خلقت سے پہلے تمام طرح کی نعمتوں کو ہمارے لیے مہیا کر دیا، لیکن اگر یہ قرآن نازل نہ کیا ہوتا تو یہ زحمت بن جاتی، یہ ساری نعمتیں زحمت بن جاتی۔ اور یہ تعلیمات، یہ قرآن کی تعلیم ایسی تعلیم ہے کہ ایک بار حاصل کرنے کے بعد اس میں کوئی افسوس نہیں، کیونکہ اس میں کوئی رد و بدل ہے ہی نہیں قیامت تک۔ ایک بار حاصل کرنے کے بعد کوئی بھی فکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا حافظ ہے، یعنی کہ اس کو حفاظت کرنے والا جو ہے وہ خود الرحمن اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس کی حفاظت اللہ کرے اس میں کوئی بدلاؤ آ ہی نہیں سکتا، اس کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی فضیلت بہت ہے، جیسے کہ ہم دنیا میں جو رشتے قائم کرتے ہیں، جو تعلیمات حاصل کرتے ہیں، وہ کب تک محدود رہتے ہیں؟ کب تک؟ ہماری وفات تک۔ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک وہ محدود ہیں، لیکن قرآن کی تعلیمات ایسی ہیں، اس پر عمل کرنا ایسا ہے کہ جب ہمیں آخرت میں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، سب سے زیادہ ہم پریشان حال ہوں گے، اس وقت اس قرآن کی تعلیمات، وہ قرآن ہمارا ساتھ دے گا، ہماری سفارش کرے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے وہ گواہ بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ یہ قرآن، یہ اس کی فضیلت۔ اور قرآن کا علم ایسا ہے کہ تمام علوم کا یہ مجموعہ ہے قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے جلد نمبر 1 پیج نمبر 331، جس کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ قرآن پر غور و فکر کرے، کیونکہ اس میں پہلے پچھلے تمام علوم موجود ہیں۔ کافی ہو جائے گا انسان کے لیے اگر وہ غور و فکر کے ساتھ قرآن کو پڑھے۔ اور قرآن جس نے پڑھا اور اس پہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرنے والوں کو دنیا میں غلبہ اور عروج حاصل ہوگا۔ جو ہماری آج یہ پستی ہے، جب یہ اتنی ذلت اور رسوائی جھیل رہے ہیں، وہ کس وجہ سے؟ قرآن کو سائڈ لگا دینے کی وجہ سے۔ جبکہ ذرا غور کریں
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو چند ہی صحابہ کرام ایمان لائے، اور اتنی تھوڑی سی جماعت جو جماعت تھی، اور انہوں نے ہزاروں مخالفین کو کس طرح سے شکست دی۔ کون سی ایسی طاقت تھی ان کے ساتھ؟ وہ طاقت تھی قرآن تھی ان کی طاقت۔ اور فضیلتیں تو بہت ہیں، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم اب اس کی طرف پلٹیں، رجوع کریں اس کی طرف، قرآن کی طرف، اور عرصے سے چلی آ رہی ہماری جو رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں قرآن اور ہمارے بیچ میں، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم اس کو بھی بتا دیں کہ رکاوٹیں کیا کیا ہیں۔ ساری رکاوٹیں بہت اہم ہیں، سب کو بتانا بہت ضروری ہے، لیکن کچھ رکاوٹیں ہم بتاتے ہیں، جیسے کہ ہماری نظر صرف ظاہر پر رہتی ہے، یعنی کہ ہم بہت ہی روٹین کے ساتھ تلاوت روز کر رہے ہیں لیکن عمل کچھ نہیں۔ اور اگزامپل لے سکتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ مقابلے بازیاں۔ آپ 3 قرآن ختم کیا، میں نے 4، آپ نے 6، میں نے 12، مقابلے بازیاں ہو رہی ہیں۔ جبکہ سب سے زیادہ اہمیت کو سمجھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاکید کی سورہ مزمل میں، سورہ نمبر 73 آیت نمبر 4 میں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور یہاں مقابلے بازیوں میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور کیا رکاوٹ ہے کہ ہزارہ لوگ جو حفظ کر کے نکل رہے ہیں، لیکن اکثریت اس میں سے شوق کے بنا پر حفظ کر رہی ہے، شوق کے بنا پر، عمل متاثر نہیں ہو رہا ہے ان کا۔ جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے، قرآن پڑھتے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے رہتے۔ اور اس کی رکاوٹ کیا ہے؟ قرآن سے دوری کی وجہ کیا ہے کہ ہم خوف کھاتے ہیں اس پر غور و فکر کرنے سے۔ سب سے نمبر 1 کا بہانہ ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کرنے سے خوف کھاتے ہیں کہ علماء، مفتی، مولانا، ان تمام لوگوں کے سمجھنے کی چیز ہے، ہمارے بس کی بات نہیں۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ قمر سورہ 54 آیت نمبر 17 میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ذکر کے لیے، اب کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہ جو ایکسکیوزز ہم بنا رہے ہیں، بہانے بازیاں کر رہے ہیں کہ صرف علماء کے سمجھنے کی چیز ہے، یہ بے بنیاد بہانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اسے آسان بنایا، پھر بھی ہم بہانہ کر رہے ہیں کہ علماء کے سمجھنے کی چیز ہے۔ اور اس کے بعد جو بہت ہی اچھی طریقے سے پیش کیا جاتا ہے بہانہ، وہ کیا ہے کہ جب تک ہماری برائیاں دور نہیں ہو جاتی، جب تک ہمارے امراض قلب دور نہیں ہو جاتے، ہم کیسے نزدیکی بنا سکتے ہیں؟ کیسے ہم اسے دوسروں کو بتائیں یا ہم خود کیسے سیکھیں؟ ذرا غور کریں کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے تو گھر بیٹھے انتظار کرے کہ ہماری بیماری کم ہو جائے پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، تو شاید ہی کوئی اس پر ہاں کہے گا کہ ہاں بہت ٹھیک بات ہے۔ کتنی احمقوں والی بات ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے انتظار کریں کہ کچھ بیماریوں ہم خود صحیح ہو جائیں پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ بے شک شفا دینے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بتایا ہے کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، شفا دینے والا اللہ ہے۔ لیکن جو روحانی بیماریاں ہیں، جو ہماری قلبی بیماریاں ہیں، اس کو صرف اور صرف قرآن سے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور، جو دلوں کے روگ کے لیے شفا ہے۔ اب شفا تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ قرآن، اور ہم اس سے ہی دوری حاصل رکھیں گے تو کیوں کر کے ہمیں شفا ملے گی؟ کیوں کر کے ہماری یہ کمیاں، یہ برائیاں، یہ دل کے جو غبار ہیں وہ دور ہو پائیں گے؟ کیوں کر؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کو قرآن کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پوری گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ ہم قرآن پر اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ تصدیق بالقلب کے ساتھ ایمان لائیں، اور اس پر اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں تاکہ اس سے ہمارا عمل بھی متاثر ہو سکے اور ہم اپنے فریضہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی انجام دے سکیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور